أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुख दिन है या मेरे समा अरे ये भी नहीं
دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جاں فضا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا حیرت نے جھنجھلا کر کہا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ 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 تو بڑا کریم تو ہی کریم
یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر کے دن ہم نے سمجھا قرآن ہدایت ہے، مگر اس کو زندگی میں لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ضروری ہے۔ منگل کو ہم نے جانا اللہ ہر دور میں سنت زندہ کرنے والے لوگ پیدا فرماتا ہے۔ بدھ کو ہم نے دیکھا انسان اپنی صحبت سے بنتا ہے۔ آج ہم ایک اور سوال پہ بات کرتے ہیں۔ اگر قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، نیک لوگ موجود ہیں، تو پھر رہبر یا گائیڈر کی ضرورت کیوں؟ ایک شخص کو سمندر پار کرنا تھا، اس کے پاس کشتی بھی تھی، نقشہ بھی تھا، سمت بتانے والا آلہ بھی تھا، وہ خود بھی سمجھدار تھا۔ وہ نکلا، مگر کچھ دیر بعد لہریں بدل گئی، ہوا بدل گئی، سمت بدل گئی، وہ گھبرا گیا۔ پھر اسے ایک ماہر ملا ملا جس نے کہا کشتی تمہاری ہے، راستہ بھی ہے، مگر سمندر کو سمجھنا ضروری ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑا اور آسانی سے کنارے تک پہنچ گیا۔ ایسے ہی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ایک حقیقت سمجھاتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ رہنمائی کے بغیر سفر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچہ ماں باپ کے بغیر نہیں سیکھتا، طالب علم استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتا، مریض ڈاکٹر کے بغیر علاج نہیں کر سکتا۔ تو جب دنیا کے ہر کام کے لیے گائیڈر چاہیے، تو پھر دل، نفس، روح، آخرت کے سفر میں رہبر کیوں نہیں چاہیے؟ جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے روحانی سفر جتنا بھی ہے وہ باہر کا نہیں، اندر کا سفر ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو صحیح سمجھتا ہے، نفس دھوکہ دیتا ہے، خواہش دلیل دیتی ہے، غرور کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، شیطان کہتا ہے یہی راستہ ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پہ گم رہا ہوتا ہے۔ پھر غور کریں تو رہبر کرتا کیا ہے؟ رہبر بہت سارے کاموں کے ساتھ یہ 3 کام کرتا ہے۔ پہلا کام وہ آئینہ دکھاتا ہے، وہ تمہاری غلطی تمہیں نظر نہیں آتی، اسے نظر آتی ہے، وہ دکھاتا ہے۔ وہ سمت درست کرتا ہے، تم چل رہے ہو مگر صحیح سمت میں نہیں۔ وہ آپ کی جو چلنے کی رفتار ہے، وہ ہر کام کرنے کی، سوچنے کی، خیال کرنے کی، وہ اس کو بیلنس کرتا ہے۔ کبھی تم بہت تیز ہو جاتے ہو، کبھی رک جاتے ہو، وہ پھر اس کو بیلنس کرتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری عقل کافی ہے۔ جی ہاں، عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل راستہ ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن تجربہ راستے پہ چلاتا ہے۔ عقل سوال کرتی ہے، رہبر جواب کو زندگی میں دکھاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب انسان اپنی ہی زندگی پہ غور کرتا ہے، جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ سے بحث نہیں کرتا،
وہ ہر بات مانتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے جب مجھے نقصان نہیں دیں گے۔ اور اگر ہم اسی بات کو غور کریں، انسان اللہ والوں، سچے رہنما، نیک استاد کے ساتھ بھی یہی یقین پیدا کر لے تو سفر بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان یہ غور کرتا چلا جائے، پھر اس کے پاس ہر وقت کے دور میں یہ سوال رہا ہے، سچا رہبر کیسے پہچانے؟ ہر شخص رہبر نہیں ہوتا، اور سچے رہبر وہ خود سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف نہیں۔ ان کی باتوں سے دل نرم ہوتا ہے، ان کی صحبت میں نماز بہتر ہوتی ہے، ان کے پاس جا کے دنیا نہیں آخرت یاد آتی ہے، ان میں عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں۔ اور اکثر انسان جب اس تلاش میں اور اس سلسلے میں چلتا ہے تو دو طرح کی غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو کہتے ہیں رہبر کی ضرورت ہی نہیں، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کافی ہیں۔ اور دوسرے وہ جو غلط رہبر چن لیتے ہیں، جو ان کو دنیا کی طرف لے کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ ایسے رہبر، ایسی محفلوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں جہاں ذکر دل کو جگاتا ہے، رہبر راستہ سیدھا رکھتا ہے، صحبت آگ دیتی ہے، رہبر اس کو روشنی بنا دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان اپنے اس سفر پہ، جس پہ بعض دفعہ لوگ سالوں چلتے رہتے ہیں مگر منزل نہیں ملتی، اور کچھ لوگ صحیح رہبر کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں اور منزل کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ سفر کی لمبائی نہیں، سمت بڑی اہم ہوتی ہے۔ اور دعا ہے اللہ ہمیں سچی رہنمائی عطا فرمائے، اللہ ہمیں انا سے بچائے، عاجزی عطا فرمائے، ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے جو ہمیں تیرے قریب کر دیں یا اللہ، ہمیں نفس کے دھوکے سے بچا یا اللہ۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ابو بکر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ کچھ بتائیں اور دعا کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے کہ استاد لیاقت علی صاحب فرما رہے تھے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ روحانی اور جسمانی شفا کا ذریعہ ہے۔ تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا ان کی اجازت سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق فرما رہے ہیں کہ لوگوں، آپ کے پاس میری طرف سے ایک معجزہ اور ایک ایسی کتاب میں نے آپ کو دے دی ہے جو ہر بیماری کی شفا ہے، وشفاء لما فی الصدور، یعنی کہ وہ سینوں میں جو بھی چیز ہے، یعنی سینے میں جو چیز دل ہے، اور دل میں سب سے جو، جیسے کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ تصور جو ہے، تصور جو خیال ہے، جس کا خیال پختہ ہے وہ ہر چیز میں پختہ ہے، اور پختہ ہونے کا خیال، پختہ ہونے کا مقصد اللہ کے لیے، یعنی بندے کا اللہ کی طرف رجحان ہے، نبی علیہ السلام کی طرف رجحان ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور مومنین کے لیے ہے. جیسا کہ ہم اس محفل میں ہمارے شیخ فرما رہے ہیں، پہلے قرآن کے متعلق انہوں نے فرمایا، پھر قرآن کو سیکھنا. تو جب ہم قرآن کو اچھے طریقے سے قرات کے ساتھ پہلے پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر اس کو سمجھنا سیکھتے ہیں، تو جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وہ ہماری تمام جو دنیاوی اور دینی امور ہیں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ استاد فرما رہے تھے کہ سورہ فاتحہ جو ہے، اسی طرح اب دیکھیں سورہ فاتحہ مکی آیت ہے، مکی سورہ ہے، اور ام القرآن بھی سے کہا گیا ہے، اور یہ بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے. اور سورہ فاتحہ کو دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ جیسے کہ شیخ نے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اتنی اس کی تفاسیر ہیں کہ سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اس کی تفسیر ختم نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن مجید کو سمیٹ دیا ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اگر اس کو مختصر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ میں توحید بھی ہے، دعوت بھی ہے، مدد بھی ہے، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کہ ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ دین کو سیکھنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے وقت ہم اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ کے پاس گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، آپ کو سمجھانے والا نہیں ہے، تو پھر جو نفس ہے وہ نفس انسان کو ایسی ایسی سیڑھیوں پہ لے جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. ہم اکثر معاملات میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ غلط کیا ہی نہیں، کیونکہ نفس جو ہے وہ ہر چیز کی دلیل لے کے آتا ہے. آپ اس کی مثال اس طرح سے لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے جیل میں رکھا، پھر مطلب تزکیہ کیا، اتنے بڑے تزکیے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی، تو ان کے منہ سے بھی پہلی آیت یہ نکلی کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یعنی کہ یوسف علیہ السلام آپ سب کو جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل میں رکھا، اور کس طرح زلیخا والا واقعہ، اس سارے کنویں میں بھی گرے. اتنی لمبی آزمائش کے بعد انہوں نے نفس کے بارے میں کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ یہ نفس ہے یہ ہمیشہ بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن جس پہ اللہ رحم کر دے. اب اللہ تعالیٰ جو رحم فرمائیں گے وہ کسی گائیڈ کے ذریعے، کسی رہبر کے ذریعے، کسی مرشد کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دیں گے کہ آپ میرے بندے کو سمجھاؤ، اور یہ رہبر اسی کو فائدہ دیتا ہے، مرشد یا پیر اسی کو فائدہ دیتا ہے جس میں اندر ادب ہے، جس میں ماننے کی صلاحیت ہے، جو اپنے آپ کو سیکھنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے ہے. وجزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أمة محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.